اپنے گھر کی زندگی کو دین کے مطابق بنائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے بارے میں، یہ جو میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں نا، یہ ساری صحیح حدیثیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں، یہ ساری کوئی قصے کہانیاں، کوئی واقعات اور ضعیف حدیثیں نہیں سنا رہا. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے. اب ہمارے یہاں ایک اور تصور پایا جاتا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو آئس کریم کھلانے لے جائے نا، یا کہیں سفر پہ جا رہا ہے، بیوی کو کہے کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو پتا ہے جو بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہو گیا، پتا ہے نا آپ کو، یہ وہ ہو گیا، سفر پہ لے جاؤ بیوی. اللہ اکبر، عجیب تصور ہے ہمارے ہاں، اور ایسے لوگ سب سے بڑے دیندار سمجھے جاتے ہیں. طرفہ تماشا یہ ہے، ایک آدمی ہے نا میلا کچیلا رہتا ہے، میلا کچیلا رہتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو میلا کچیلا بھی رہتا ہے، اور پھر آپ اس کو کہیں کہ بھائی نہا لو، خوشبو لگا لو، کپڑے پہن لو، تمیز سے انسان بن کے رہو، تو وہ آگے سے اپنے اس گندے پن کو کہے کہ میں تو ملنگ آدمی ہوں یار، ہم تو ایسے ہی سادے لوگ ہیں، بس گندے رہتے. یہ گندا جو وہ کہتا ہے نا کہ میں ملنگ آدمی ہوں، اس کا مطلب میں نیک آدمی ہوں. یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں سادہ آدمی ہوں، اس کا مطلب نیک آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ گندا رہے. پسینے کی بدبو آ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید ترین نفرت تھی بدبو سے. اب اگر کسی کو کہیں بھائی نہا لیا کرو، ہمارے ہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ہاں بزرگ وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بزرگ 2 سال تک نہیں نہایا، یہ 5 سال ہوئے نہیں نہایا، یہ 10 سال ہوئے نہیں نہایا. جو جتنا گندگی میں اعلیٰ درجے پہ ہوگا اتنا اعلیٰ درجے کا بزرگ. یہ ہمارے یہاں جو ملنگ فقیر بیٹھے ہوتے ہیں نا ادھر ادھر پلوں کے نیچے، ادھر ادھر فلانا بابا اور بنگالی بابا اور یہ والا بابا اور وہ والا بابا، ان سے جا کے آپ کلمہ پوچھیں، یار پہلا کلمہ پڑھ کے سناؤ. آپ نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، دوسرا کلمہ نہیں پڑھ سکتے، درود شریف نہیں پڑھ سکتے، وہ بابا بنا ہوا اس لیے کہ 2 سال سے نہیں نہایا. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گندا رہتا ہے، دنیا میں گندے لوگ بھی ہیں. مسئلہ یہ کہ جب آپ اپنی اس گندگی کو دین بناتے کہ میں ملنگ آدمی ہوں، یہ گندگی دین ہے، یہ فساد کی جڑ ہے. ایک آدمی بے وقوف ہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بے وقوف اپنی بے وقوفی کو دین بنا کے پیش کرے، یار اس آدمی نے آپ کو پہلے دھوکہ دیا، پھر ابھی دوبارہ دھوکہ دیا، پھر ابھی تیسری دفعہ دھوکہ دیا، آپ کہیں یار میں سیدھا سادہ مسلمان آدمی ہوں. سیدھا سادہ مسلمان ایسے نہیں ہوتا. سیدھا سادہ مسلمان حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مومن وہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ کسی نے دھوکہ دیا، اگلی دفعہ آپ کو وہ دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو سکے تو آپ مومن ہیں. یہ کون سے مومن کی نشانی ہے کہ آپ کو بندہ دھوکہ دیتا جا رہا ہے، آپ پھر دھوکہ کھا رہے ہیں، پھر دھوکہ کھا رہے ہیں، پھر دھوکہ کھا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ بزرگ نہیں ہیں، آپ نیک انسان نہیں ہیں، آپ بے وقوف ہیں. تو آپ یہ اعتراف کریں کہ میں بے وقوف آدمی ہوں، یہ مت کہیں کہ میں اتنا بے وقوف ہوں اس لیے اتنا بڑا بزرگ ہوں. بے وقوفی بزرگی کی علامت نہیں ہوتی. دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ذہین لوگ وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں. اللہ کے پیغمبر سے زیادہ ذہین شخص دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. یہ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر. لست بخب، نہ تو میں چالاک ہوں نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. تو حضرت عمر بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ بولیں. حضرت یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے. تو وزیر خزانہ بے وقوف آدمی ہوتا ہے یا عقل مند آدمی ہوتا ہے؟ بولیں. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، بادشاہ بے وقوف آدمی ہوتا ہے عقل مند آدمی ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام محض پیغمبر نہیں تھے، آپ خلیفہ بھی تھے، آپ سپہ سالار بھی تھے، آپ مسجد کے امام بھی تھے، آپ سیاسی رہنما بھی تھے. حضور علیہ السلام سے زیادہ عقل مند شخص دنیا میں آ سکتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بے وقوف ہے یا عقل مند ہے. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے کسی کو بے وقوف بنایا، کسی کو عقل مند بنایا. مسئلہ یہ ہے کہ جب بے وقوفی کو دینداری سمجھا جاتا ہے
کہ بے وقوف ہے تو دیندار ہے، سیدھا سادہ ہے ہر ایک سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اس کا مطلب شریف آدمی ہے۔ یہ شریف آدمی کی نشانی نہیں ہے۔ ہاں شریف آدمی دھوکہ کھاتا ہے، بعض اوقات کسی سے جان بوجھ کے کھاتا ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا المؤمن غر کریم، کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کو دھوکہ دیتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والد نے آپ سے 10,000، بیوی نے آپ سے 10,000 روپے مانگے کہ میں نے شاپنگ کرنی ہے۔ اب بیوی گئی، اس نے سودا سلف خریدا، آپ کو پتا ہے کہ 8,000 روپے کا سودا سلف آیا ہے۔ آپ نے بیوی سے پوچھا 10,000 روپے کا کیا ہوا؟ بیوی نے کہا وہ 10,000 کا میں نے سودا سلف خرید لیا۔ 10,000 کا سودا سلف، آپ کو پتا ہے کہ سودا سلف کتنے کا آیا تھا؟ 8,000 کا آیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ بیوی کو نہیں کہتے کہ مجھے پتا ہے کہ 8,000 کا آیا تھا، آپ کہتے ہیں بس ہو گیا پورا، ہاں ٹھیک ہے بس۔ اس کو کہتے ہیں بھولا بھالا۔ وہاں تو ہم ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں۔ 8,000 روپے خرچ ہوئے تھے تو باقی 2,000 کہاں ہیں؟ 8,995 خرچ ہوئے تھے تو 1,005 روپے کہاں گئے؟ وہاں ہم حساب لیتے ہیں، وہاں حکم ہے کہ چھوڑ دو، معاف کرو، فاعفو واصفحوا، معاف کرو، درگزر کرو، وہاں ہم حساب لیتے ہیں۔ تو مومن کے بھولا بھالا اور شریف ہونے کا مطلب یہ تو ہوتا ہے کہ کوئی اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، وہ جانتے بوجھتے کہ چلو یار یہ خوش ہو رہا ہے میں دھوکہ کھا جاتا ہوں، لیکن بے وقوف نہیں ہوتا۔ اسی کی مثال میں دے رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو آئس کریم کھلانے لے جاتا ہے، کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو ناران کاغان لے کے جا رہا ہوں، مری گھمانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، ہمارے ہاں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیں، جو میں بار بار اس پہ زور دیتا ہوں کہ ہم سیرت پڑھیں، اللہ کے رسول کی زندگی پڑھیں، وہ اس لیے کہتا ہوں حضور علیہ السلام کی زندگی کا مشکل سے کوئی سفر ایسا ہوگا جس میں آپ کی کوئی زوجہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کا مشکل سے کوئی سفر ایسا ہوگا جس میں آپ کی کوئی زوجہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ آپ کے ہر سفر میں زوجہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ہر سفر، حتیٰ کہ جنگ میں جا رہے ہوتے تھے، غزوے میں جاتے ہوئے بھی ازواج مطہرات میں کسی کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ غزوے سے واپس آ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے ساتھ ریس لگاؤ۔ کس کو کہا؟ اپنی زوجہ کو کہا میرے ساتھ ریس لگاؤ۔ آج اگر کسی مولوی صاحب کو کوئی دیکھ لے نا بازار کے اندر، مولوی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ خریداری کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ مسجد کا امام ہے، بازار میں گھوم رہا ہے۔ مسجد کے امام کا بازار میں کیا کام؟ مسجد کے امام کو تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق۔ کافروں کا پیغمبروں پر اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ رسول پہ کافروں کا اعتراض کیا تھا؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے۔ سورہ فرقان کی آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سارے کھانا بھی کھاتے تھے، وہ سارے رسول، وہ سارے پیغمبر بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ تو آپ کے نزدیک تو بازار میں جانا انسان کے گناہگار ہونے کی علامت ہے۔ آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک جو دینداری کا تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ آدمی زیادہ دیندار ہوگا جو کسی مسجد کے کونے میں، خانقاہ میں اللہ اللہ کر رہا ہو، اس کو دنیا جہان کا کچھ پتہ نہ ہو، جتنا دنیا کے حالات سے بے خبر ہوگا اتنا اعلیٰ درجے کا بزرگ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، فارس کے بادشاہ کو خط لکھا، یمن کے بادشاہ کو خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا۔ حضور علیہ السلام کو صرف مکہ مدینہ کے حالات کا پتہ نہیں تھا۔ جب صحابہ نے ہجرت کرنا چاہی، صحابہ نے پوچھا ہم کہاں ہجرت کریں؟ حضور نے فرمایا حبشہ کی طرف ہجرت کرو، حبشہ میں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ملک میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ حبشہ افریقہ کے اندر ہے، مکہ ایشیا کے اندر ہے۔ حضور علیہ السلام رہتے ایشیا میں تھے، حالات کا پتہ افریقہ کا بھی تھا۔
رہتے ایشیا میں تھے، حالات کا پتہ افریقہ کا بھی تھا. تو یہ کون سی بزرگی ہے جس کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں، دنیا کے چیلنجز کا پتہ نہیں، معاشرے کے مسائل کا پتہ نہیں؟ یہ کون سا بزرگ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ میرے ساتھ ریس لگاؤ. حضرت عائشہ نے ریس لگائی، حضرت عائشہ جیت گئی. حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، وہ آگے نکل گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے رہ گئے. کچھ عرصے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر کسی سفر سے واپس آ رہے تھے. حضرت عائشہ صحابہ سے فرمایا کہ تم آگے جاؤ. حضرت عائشہ سے فرمایا دوبارہ ریس لگاتے ہیں. پھر دوبارہ ریس لگائی. آپ کو عجیب لگ رہی ہوں گی نا یہ باتیں، اس لیے کہ ہمارے دینداری کا جو پیراڈائم ہے اس میں تو فٹ نہیں ہوتی ہیں باتیں کہ شوہر بیوی کے ساتھ ریس لگائے گا، بیوی شوہر کے ساتھ ریس لگائے گی. ہاں لیکن آپ انکار اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے. انکار کرنا ہے تو حدیثوں کا انکار کریں گے، اور اگر کہتے ہیں کہ دیندار ہیں تو پھر اس دین کو مانیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ غیرت اور بے غیرتی کے معیارات تبدیل کریں. غیرت اور بے غیرتی کا معیار ہماری زبان، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت نہیں ہے. غیرت اور بے غیرتی کے معیارات اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہے.